بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلله فلا هادی له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ آمَنْتُ بِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ مَوْلَانَا الْعَظِيمُ وَصَدَقَ رَسُولَهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ گزشتہ چند دنوں سے مسنون دعاؤں کی تشریح چل رہی ہے۔ آخر میں صبح کی دعا جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو مانگا کرتے تھے ان کی تھوڑی سی تشریح عرض کی تھی اور کچھ عرض کرنے لگا ہوں۔ فجر کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد جب آدمی اپنے گھر میں داخل ہو تو اس موقع کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دعا منقول ہے: اللہم انی اسألک خیر المولج و خیر المخرج بسم اللہ ولجنا و بسم اللہ خرجنا و علی اللہ ربنا توکلنا۔ یہ مختصر سی دعا ہے، لیکن اس دعا میں معنی کہ کائنات پوشیدہ ہیں۔ اس دعا میں کیا چیزیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگ لی؟ اس دعا کے پہلے جملے کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ، میں آپ سے اپنے داخلے کی بھلائی مانگتا ہوں، یعنی داخلے کے بعد مجھے اچھے حالات سے سابقہ پیش آئیں، کیونکہ میں کچھ دیر تک گھر سے باہر رہا، مجھے نہیں معلوم کہ میرے پیچھے گھر میں کیا واقعات پیش آئیں۔ اے اللہ، اب جب کہ میں گھر میں داخل ہو رہا ہوں تو وہاں پر میں اطمینان کا، مسرت کا اور بھلائی کا منظر دیکھوں اور عافیت کا منظر دیکھوں۔ کتنی مرتبہ انسان کے ساتھ یہ واقعات پیش آتے ہیں کہ اچھی حالت میں گھر سے نکلا اور کچھ دیر گھر سے باہر رہا، لیکن جب دوبارہ گھر میں داخل ہوا تو منظر بڑا تشویشناک نظر آیا۔ مثلا کسی کو بیمار دیکھا، یا کسی کو کسی حادثے کا شکار دیکھا، یا کسی کو کوئی پریشانی پیش آ گئی۔ اس لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر میں داخل ہونے سے پہلے یہ دعا مانگنے کی تلقین فرمائی کہ اے اللہ، میں آپ سے گھر میں داخل ہونے کی بھلائی چاہتا ہوں تاکہ داخل ہونے کے بعد مجھے عافیت کا منظر نظر آئے، گھر والے عافیت سے ہوں، کوئی پریشانی کی بات نظر نہ آئے، کوئی معصیت اور گناہ کی بات پیش نہ آئے۔ اے اللہ، میرا داخلہ اچھا ہو۔ دوسرا جملہ یہ ارشاد فرمایا وخیر المخرج، یعنی اے اللہ، میں آپ سے گھر سے نکلنے کی بھی بھلائی مانگتا ہوں کہ میرا گھر سے نکلنا بھی بہتر ہو۔ مطلب یہ ہے کہ گھر میں داخل ہونے کے بعد میں کافی دیر تک گھر میں رہوں گا، لیکن ہمیشہ تو گھر میں رہنا نہیں ہوگا، بلکہ کسی موقع پر دوبارہ گھر سے نکلنا ہوگا۔ لہذا جب دوبارہ نکلوں تو اس نکلنے کے وقت بھی میرے لیے خیر مقدر فرما دیجیے، اور اس وقت بھی بھلائی ہی بھلائی ہو اور عافیت ہی عافیت ہو۔ اس جملے کے ذریعے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کناروں کا احاطہ فرما دیا کہ میرا داخلہ بھی بہتر ہو اور جب میں نکلوں تو میرا نکلنا بھی بہتر ہو۔ گویا کہ جب تک میں گھر میں رہوں، عافیت سے اور اطمینان سے رہوں، کوئی تکلیف پیش نہ آئے، کوئی پریشانی سامنے نہ آئے۔ اس دعا میں آپ نے خیر کا لفظ استعمال فرمایا جس کے معنی ہے بھلائی، یعنی داخلے کے وقت بھی بھلائی ہو اور نکلنے کے وقت بھی بھلائی ہو۔ یہ بھلائی ایسا جامع لفظ ہے کہ اس میں دین اور دنیا کی ساری حاجتیں جمع ہوئیں۔ دنیا کی بھلائی یہ ہے کہ آدمی کو عافیت میسر ہو، صحت میسر ہو، کوئی بیماری نہ ہو، کوئی تکلیف اور پریشانی نہ ہو، گھر کے سب افراد خیر و عافیت سے ہوں، کوئی معاشی تنگ دستی نہ ہو۔ اور آخرت کی بھلائی بھی اس دعا میں شامل ہے کہ اے اللہ، جب تک میں گھر میں رہوں مجھے آخرت کے اعتبار سے بھی بھلائی نصیب ہو، یعنی گناہ اور معصیت کا ارتکاب نہ کروں، آپ کو ناراض کرنے والا کوئی عمل مجھ سے سرزد نہ ہو، اور اپنی بیوی بچوں کو گناہوں سے محفوظ پاؤں۔ جب انسان یہ دعا مانگتے ہوئے گھر میں داخل ہو رہا ہے کہ اس کا نتیجے یہ نکلا کہ گھر کی پوری زندگی اس دعا کے اندر داخل ہو گئی اور دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں اس دعا کے اندر آ گئی۔ اگر ہر مسلمان روزانہ گھر میں داخل ہوتے وقت یہ دعا مانگے اور ذرا دھیان سے مانگے اور مانگے کے انداز میں مانگے، توجہ کر کے مانگے، چاہے اردو ہی میں مانگے کہ اللہ، میں داخلے کی بھلائی چاہتا ہوں اور نکلنے کی بھی بھلائی چاہتا ہوں، اگر یہ ایک دعا آپ تمام لوازم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو جائیں تو سارے مسئلے حل ہو جائیں اور گھر کی ساری زندگی جنت کی زندگی بن جائے اور گھر کی زندگی اور دنیا و آخرت کی نعمتوں سے مالا مال ہو جائے۔ آگے یہ جملہ چاپ فرمایا بسم اللہ ولجنا،
ہم اللہ تعالیٰ کے نام لے کر داخل ہوتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ میں نے دعا تو مانگ لی کہ میرے حالات درست ہوں، لیکن حالات میں خود سے درست کرنے پر قادر نہیں ہوں۔ میرے پاس میں یہ بات نہیں ہے کہ میں گھر جا کر جو منظر دیکھوں وہ میرے اطمینان اور مسرت کا ہو۔ جب تک آپ کی مشیت اور فیصلہ شامل حال نہیں ہوگا اس وقت تک یہ بات نہیں ہو سکتی، اس لیے میں آپ کا نام لے کر داخل ہوتا ہوں۔ آگے فرمایا بسم اللہ خرجنا، اور اللہ ہی کا نام لے کر ہم نکلتے ہیں۔ جب داخل ہوں تو اللہ کا نام لے کر داخل ہو، جس وقت گھر سے باہر نکلیں تو اس وقت بھی اللہ کا نام لے کر نکلیں۔ اس دعا کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ سے فریاد کرتے ہیں کہ اللہ ہمارا داخلہ اور خارجہ دونوں درست فرما دے۔ آخر میں یہ جملہ شاہ فرمایا وعلی اللہ ربنا توکلنا، اور اللہ ہی ہے جو ہمارا پروردگار ہے، ہم بھروسہ کرتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ ہم نے دعا تو کر لی، آپ سے مانگ لیا کہ خیر ہی خیر ہو، کوئی شر پیش نہ آئے، لیکن اگر بالفرض اس دعا کے مانگنے کے بعد کوئی ایسا واقعہ پیش آیا جو بظاہر دیکھنے میں خیر نہیں لگ رہا، تو اے اللہ ہم آپ پر بھروسہ کرتے ہیں کہ آپ نے جو فیصلہ فرمایا وہی ہمارے حق میں بہتر کر۔ جب تک اللہ تعالیٰ سے مانگا نہیں تھا اس وقت تک تو کچھ بھی ہو سکتا تھا، بڑے سے بڑا شر پیدا ہو جاتا، لیکن اے اللہ جب ہم نے معاملہ آپ کے حوالے کر دیا اور آپ سے خیر مانگ لی، اس یقین کے ساتھ مانگ لی کہ آپ ضرور عطا فرمائیں گے، پھر اگر اتفاقاً کوئی ایسا واقعہ پیش آ گیا جو بظاہر دیکھنے میں خیر نہیں معلوم ہو رہا بلکہ برا لگ رہا ہے، تو بھی ہمیں آپ پر یقین اور بھروسہ کہ جو واقعہ بظاہر شر نظر آ رہا ہے اور دیکھنے میں یہ ناگوار معلوم ہو رہا ہے، لیکن آپ کے فیصلے کے مطابق ہمارے حق میں وہی بہتر ہے۔ در حقیقت ایک مومن کا یہی کام ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ خیر ہی مانگے اور عافیت ہی مانگے، کبھی مصیبت نہ مانگے، لیکن اس کے باوجود اگر کوئی ناگوار واقعہ پیش آ جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھو کہ یہ ناگوار واقعہ بھی ہمارے لیے مال کار بہتر اور خیر کا ہوگا، کیونکہ ہم نے اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیا۔ اس کی بغیر مثال کے نظریے ہو سکتی ہے کہ جیسے ایک بیٹا اپنا معاملہ باپ کے حوالے کر دیتا ہے کہ آپ میری تربیت کیجیے، میری دنیا اور آخرت کے مفادات کی نگرانی کیجیے۔ اب باپ اس کے مفادات کی نگرانی کرتا ہے، اس نگرانی کے نتیجے میں بعض اوقات باپ کوئی ایسی بات بھی کر گزرتا ہے جو بیٹے کو بظاہر ناگوار معلوم ہوتی ہے۔ بیٹے کا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ یہ بات ہوتی، لیکن باپ جانتا ہے کہ مجھے اس سے بیٹے کی تربیت کرنی ہے اور اس تربیت کے نقطہ نظر یہ بات ضروری ہے۔ مثلاً بیٹا کسی جگہ تفریح کے لیے جانا چاہتا ہے اور باپ جانتا ہے کہ اس کا وہاں جانا فائدہ مند نہیں، لہذا باپ بیٹے کو تفریح کے لیے جانے کی اجازت نہیں دیتا۔ اب بیٹے کو صدمہ اور رنج ہو رہا ہے کہ میرا دل تفریح کو جا رہا تھا لیکن باپ نے مجھے روک دیا۔ اب بظاہر باپ کا تفریح پر جانے سے روک دینا بیٹے کے لیے ناگوار ہے، لیکن چونکہ معاملہ باپ کے حوالے کر دیا تھا وہی اس کی بہتری جانتا ہے، اس لیے اگر وہ بیٹا سعادت مند ہے تو اسے یہ یقین ہونا چاہیے کہ اگرچہ تفریح کی اجازت نہ دینا مجھے ناگوار ہوا، لیکن فیصلہ میرے باپ ہی کا بہتر ہے اور انجام کار میرا فائدہ اسی میں ہے۔ لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تلقین فرمائی کہ جب تم اللہ تعالیٰ سے کوئی دعا کرتے ہو تو اس دعا کرنے کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ تم نے اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا ہے۔ مثلاً آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ مجھے فلاں بیماری ہو رہی ہے، میرے اس بیماری کو دور فرما، لیکن دعا مانگنے کے باوجود بیماری نہیں جا رہی۔ ایسا بکثرت ہوتا رہتا ہے کہ بیماری لمبی ہو گئی اور بہت عرصہ کے بعد بیماری دور ہو گئی۔ اب بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جو دعا مانگی تھی وہ قبول نہ ہوئی، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ تلقین فرما رہے ہیں کہ دعا مانگنے کے معنی یہ ہے کہ تم نے اپنا معاملہ اپنے اللہ کے حوالے کر دیا اور یہ کہہ دے کہ میری خواہش یہ ہے کہ میری یہ بیماری دور ہو جائے گا۔ اب اگر اللہ نے اس بیماری کو مزید چند دن جاری رکھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بیماری کا جاری رہنا ہی تمہارے حق میں بہتر ہے، کیونکہ تم نے اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کر دیا۔ اگر تم نے اللہ کے حوالے نہ کیا ہوتا اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ نہ کیا ہوتا تو پھر یہ بیماری تمہارے حق میں اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیا تو اب یہ بیماری تمہارے حق میں بہتر ہے۔ وہ بیماری تمہارے حق میں کیسے بہتر ہے؟ اور اس طرح بہتر ہے کہ وہ حدیث شریف میں آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی کوئی بندہ بیمار ہوتا ہے تو بیماری کے دوران اس کو جتنی تکلیفیں پہنچتی ہیں وہ سب اس کے حق میں کفارہ سیئات ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتے کہ تم اس حالت میں ان کے پاس جاؤ کہ تمہارے نامہ میں گناہ موجود ہوں، اس لیے اس دنیا میں معاملہ صاف کر کے تمہارے اپنے پاس بلانا چاہتے ہیں۔ لہذا یہ بیماری تمہارے حق میں خیر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ عافیت ہی مانگنی چاہیے، بیماری نہیں مانگنی چاہیے۔ یہی معاملہ یہاں پر ہے کہ گھر میں داخل ہوتے ہوئے یہ دعا کر لی کہ اللہ میں گھر میں داخل ہو رہا ہوں، گھر میں
اچھا منظر دیکھوں، دنیا راحت کی بھلائی مانگتا ہوں، نکلنے وقت بھی اور داخل ہونے کے وقت بھی اور گھر میں رہنے کے دوران بھی بھلائی مانگتا ہوں، لیکن ہمیں اللہ تعالیٰ پر جو ہمارا پروردگار ہے اس پر پورا بھروسہ ہے۔ یہاں پر صرف یہ نہیں کہا کہ وعلی اللہ توکلنا، بلکہ ربنا لفظ بڑھا کر یہ فرمایا وعلی اللہ ربنا توکلنا، یعنی ہمیں اس اللہ تعالیٰ پر بھروسہ ہے جو ہمارا پروردگار ہے اور ہمارا پالنے والا ہے۔ جب وہ ہمارا پروردگار ہے تو وہ جو فیصلہ ہمارے حق میں کرے گا وہی فیصلہ ہمارے حق میں بہتر ہوگا۔ وہی جانتا ہے کہ نظام ربوبیت کے تحت کون سی چیز میرے حق میں بہتر اور فائدہ مند ہے، لہٰذا ہم اسی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ ہم اپنی عقل نہیں چلاتے کہ ہمارے حق میں کیا بہتر ہے، بلکہ اپنا معاملہ اس کے حوالے کرتے ہیں اور اسی کے بھروسے پر ہم گھر میں داخل ہو رہے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ جو بندہ گھر میں داخل ہوتے وقت اللہ تعالیٰ سے خیر مانگ رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ میں آپ ہی کے نام سے داخل ہو رہا ہوں اور جب نکلوں گا تو آپ ہی کے نام سے نکلوں گا، اور جو بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ میں نے سارا بھروسہ آپ کی ذات پر کر دیا، اے اللہ میں اس بات کا اعتراف کرتا ہوں کہ آپ میرے پروردگار ہیں، آپ جو فیصلہ کریں گے وہ میرے حق میں بہتر ہوگا، تو جو بندہ یہ سب دعائیں کر کے گھر میں داخل ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو نامراد فرمائیں گے، کہ اللہ تعالیٰ اس کو محروم فرما دیں گے، نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کے گھر کی زندگی کو عافیت کی زندگی بنائیں گے، دنیا کے اعتبار سے بھی اور آخرت کے اعتبار سے بھی۔ یہ وہ دعا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر میں داخلے کے بعد تلقین فرمائی، اس کو یاد کر لیں، جب تک الفاظ یاد نہ ہوں تو اس وقت تک اردو ہی میں دعا کر لیا کریں، یا اللہ گھر میں داخلے کی بھلائی بھی چاہتا ہوں اور گھر سے نکلنے کی بھی بھلائی چاہتا ہوں، آپ کے نام سے داخل ہوتا ہوں اور آپ پر بھروسہ کرتا ہوں۔ اس بات کی عادت ڈال لو کہ جب بھی گھر میں داخل ہوں اس وقت اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کر لو، انشاءاللہ اس دعا کے انوار و برکات کھلی آنکھوں سے مشاہدہ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ۔